حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات پڑھتے ہیں محمد سورہ مبارکہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 72 کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ مولا عباس کا تذکرہ سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوتی ہے، اس لیے جو جگہ خالی ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ بالکل جگہ خالی نہ رہے، آپ حضرات جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ مل جل کے بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے امانت داری اور خیانت کے عنوان سے، آج کچھ اور باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور میرے چھوٹے بھائیوں نے، جوانوں نے کہا کہ آج ذکر مولا ہے، ذکر علمبردار کربلا ہے، لہذا آپ انہی کے فضائل پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے ٹاپک ہی ایسا چنا ہے، یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس میں کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس ٹاپک میں نہ ہو۔
ابھی میں عرض کروں گا کہ جناب عباس کا نام جو میں نے ٹاپک چنا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے امانت داری اور امین، عباس کا ایک نام امین بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، عرض کر دوں شروع میں ایک دو باتیں کہ امانت داری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ 10 دن سے 8-9 دن سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ راس الاسلام الامانہ، اسلام کے سر کا نام امانت داری ہے۔ یہ حدیث آپ کو یاد ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ دوسرا مولا نے کیا فرمایا؟ من لا امانت لہ لا ایمان لہ، جس کے یہاں امانت داری نہیں پائی جاتی وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا کی حدیث ہے اور آپ نے اتنے دن سے سنا ہے۔ امانت داری کہاں تک جاتی ہے، بہت سے مسئلے ہیں، انشاءاللہ کل آئندہ جو بھی موقع آئے گا، لیکن آج کیونکہ سرکار وفا کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن ایک بات اور پوائنٹ مجھے آپ کے سامنے شروع کرنے سے پہلے رکھنا ہے کہ کہاں تک جاتی ہے امانت داری کی بات۔ اسلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن امانت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ جو نوجوانوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی نہ سنا ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے اسلام کا جو آپ کو ہمارے ہاں ہر کتاب میں، ہر توضیح المسائل میں، ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا۔ علماء سے آپ پوچھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے ایک آدمی چلا گیا، خدا نخواستہ وہ آدمی مرا اور جاتے وقت اس نے اولاد چھوڑی، بچے چھوڑے، ایک بیٹا 2 بیٹی جو کچھ بھی ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے مثلاً، تو اس کی میراث جب تقسیم کی جائے گی، پراپرٹی جب تقسیم کی جائے گی تو ڈبل حصہ بیٹے کو ملے گا اور سنگل اس کے مقابلے میں وہ بیٹی کو ملے گا۔ یہ میراث کا قانون ہے اور ہر لڑکی کو باپ کی میراث دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے۔ ہمارے ہاں سوچتے ہیں کہ لڑکی کو بیاہ دیا، شادی کر دی تو وہ گئی، اب اس کا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں صاف طریقے سے کہ جب دنیا سے آدمی چلا جائے تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں۔ اسلام کی نگاہ امانت داری دیکھیے کہاں تک ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو بچے سامنے موجود ہیں یتیم ہو گئے ہیں، صرف انہی کو دیکھو اور انہی کے مطابق میراث تقسیم کر دی جائے، بلکہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، پیٹ میں کوئی وہ امانت چھوڑ کے گیا ہے اپنی زوجہ کے، اور یہ امید ہے کہ کل کو صحیح و سالم بچہ یا بچی پیدا ہوگی، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی، توجہ فرمائیے گا، تو حکم شریعت کہتا ہے کہ کم سے کم ایک لڑکے کا حصہ نکال کے الگ رکھ دیا جائے اور آپ باقی پراپرٹی تقسیم کر دیں میراث میں، جو وارث ہیں ان کو دے دیا جائے۔ جب ڈیلیوری ہو جائے، بچہ دنیا میں آ جائے، ولادت ہو جائے، اگر بیٹا ہے تو جتنا اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور اگر بیٹی ہے تو جتنا اس کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دے دیا جائے، اور باقی تمام رشتہ داروں میں جو وارث ہیں ان کو حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا قانون جو سب مسلمان مانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بچہ ابھی ماں کی پیٹ میں ہے، ہم تو سوچتے ہیں ہمارا مزاج، ماحول، اور آج کے مسلمانوں، میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی پرابلمز مال دولت اور حکومت نہیں ہے، ہماری پرابلم کیا ہے؟ اسلام کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو پیغمبر نے 40 سال تک جس کا سبق دیا ہے، وہ امانت داری اور سچائی، یہ روح ہمارے یہاں سے ختم ہو گئی۔ تو اسلام کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ موجود ہے اور انسان شوہر مر جائے، اس کا باپ مر جائے، تو اس وقت تک اس کی میراث تقسیم نہ کی جائے جب تک یہ بچہ دنیا میں نہ آ جائے، یا اگر تمہیں میراث تقسیم کرنے کی جلدی ہے تو جتنا بھی گمان ہو، چانس ہو کہ بچہ بچی ہے یا بچہ ہے، جو کچھ بھی ہے، کم سے کم اتنا اٹھا کے رکھ دو۔ کیوں ایسا اگر ہوا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہم نے میراث تقسیم کر دی، جب بچہ پیدا ہوا، کل کو بڑا ہوا، بالغ ہوا، کہے گا کہ لاؤ میری پراپرٹی مجھے لاؤ، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نیت خراب ہو جائے اور واپس نہ کرو، بھائیوں میں جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں۔ لہٰذا قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے پہلے ہی اس کا حق ادا کرنے کی حق ادا کرنے کے لیے واجب قرار دے دیا اور حق ادا کرنے کو فرض قرار دے دیا کہ دیکھو
ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے مگر ہمیں اس کی پراپرٹی کا خیال ہے، ہمیں اس کی امانت داری کا خیال ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام امانت داری۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اسلام کا نظام امانت داری کہاں تک جاتا ہے؟ کون بتائے گا یہ سب قوانین؟ کون ان کے اوپر عمل کرے گا؟ وہی عمل کر سکتا ہے جو خود امین ہو، جس کے ہاں امانت داری پائی جاتی ہو۔ کل میں نے مولا کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا مولا کیسا امین ہے کہ کسی طرح کا یہ امانت کی خیانت نہیں کرتا۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک بات کا اور سہارا لوں گا۔ ہم مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، سب لوگ زیارت عاشورہ ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بہترین زیارت جو ہمارے ہاں مانی جاتی ہے اماموں کی، اس زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ۔ توجہ فرمائیں گے۔ اگر امام حسین کی زیارت کا مسئلہ ہے تو زیارت عاشورہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل مجھے بیان نہیں کرنا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اماموں کی زیارت کا جب مسئلہ ہو تو اس میں بیان کیا گیا کہ زیارت جامعہ۔ جامعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں سب کو جمع کر لیا جائے۔ کبھی ایک امام کا مولا کی زیارت پڑھیں گے، امام حسن کی زیارت پڑھیں گے، رسول اللہ کی، تو ایک معصوم کی زیارت ہوگی۔ لیکن جب آپ سب کی زیارت اکٹھی پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں زیارت جامعہ۔ جتنے بھی امام کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں زیارت جامعہ۔ توجہ فرمائیے گا۔ انہی زیارت جامعہ میں جو سب سے بڑی زیارت جامعہ کبیرہ ہے، بڑی زیارتوں میں تو سب سے محترم اور سب سے عظیم زیارت وہ ہے جو ہم لوگ عام طور سے کم پڑھتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ جو سب سے چھوٹی زیارت ہے مگر علماء نے، اہل عرفان نے، اہل علم نے، بزرگوں نے، مراجع کرام نے کہا ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی، سب سے عظیم الشان زیارت جس میں تمام فضائل پائے جاتے ہیں، اس زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ ہے۔ وہ جامعہ نہیں سب اماموں کے لیے، لیکن اس زیارت کا نام ہے زیارت امین اللہ۔ کس کی زیارت ہے یہ؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ زمین پر اللہ کے امین آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ آپ پڑھیں مفاتیح میں یہ زیارت موجود ہے باب زیارت جامعہ میں۔ اور اس کے بعد حاشیے میں نوٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی دوسرے امام کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، آپ امیر المومنین کے بجائے امام حسن کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، تو جہاں پر امیر المومنین کا نام آیا وہاں پر امام حسن کا نام لے لیجیے، یہ زیارت امام حسن کی طرف چلی جائے گی۔ امام حسین کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کی جگہ امام حسین کا نام لے لیجئے، زیارت ان کی طرف چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کی جگہ ان کا نام لے لیجئے، وہاں تک چلے جائیں گے۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، دوسرے ائمہ، امام علی رضا، اور حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جس امام کی بھی آپ زیارت پڑھنا چاہیں، امین اللہ، زیارت امین اللہ میں جہاں امیر المومنین کا نام ہے وہاں اس امام کا نام لگا دیں گے، یہ اس امام کی زیارت ہو جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بہترین، سب سے عظیم الشان زیارت ہے وہ اسٹارٹ میں ہی سے ہوتی ہے السلام علیک یا امین اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو امام بھی ہے وہ امام بعد میں ہے، حجت بعد میں ہے، خلیفہ بعد میں ہے، جانشین بعد میں ہے، ہمارا قائد اور لیڈر اور رہبر بعد میں ہے، پہلے وہ امین خدا ہے۔ اگر امین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے، سب سے پہلی چیز ہے امانت داری۔ لہذا شاید اسی لیے زیارت امین اللہ کو زیارت عظیم الشان کہا گیا۔ علماء نے سب سے زیادہ تعریف اسی کی، اور چھوٹی سی زیارت ہے، ایک پیج سے زیادہ کی زیارت نہیں ہے، مگر اتنی زیارتوں میں اتنی عظیم الشان زیارت شاید اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو پہچانو اپنے امام وقت کو۔ امام وقت حکومت کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، دنیا کی گردنوں پر مسلط ہونے کے نہیں آتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ ادھر سے آیا ہے، اس کا امین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کل میں نے مولا کائنات کی امانت داری کے نمونے آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ کیسا امین ہے وہ مولا کہ جب لوگ آ رہے ہیں تو بیت المال کا چراغ بجھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ پرائیویٹ گفتگو میں پبلک کا، لوکل حکومت کا، گورنمنٹ کا چراغ کا تیل بھی نہیں خرچ ہونا چاہیے۔ یہ ہے امانت داری امیر المومنین۔ بس عزیزان گرامی،
مختصر طور پر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ امین ہے۔ اس کا فرشتہ آسمان سے جو قرآن لے کر نازل ہوا روح الامین ہے۔ وہ کتاب خدا قرآن مجید جو ہمارے درمیان میں ہے یہ وہ امین ہے، وہ امام ہے، وہ ہادی ہے جو کسی سے خیانت نہیں کرتی۔ رسول خدا پیغمبر امین ہے۔ رسول کا جانشین مولا کائنات امیر المومنین کون؟ کل آپ کی خدمت میں سبرز کر چکا ہوں، امام امین ہے۔ اتنے سلسلہ امانت وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اب علی کا جو جانشین ہوگا، جو وسیع ہوگا، جو جانشین ہوگا، جو مولا کائنات کی جگہ پر بیٹھنے والا ہوگا، وہ کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، سلسلہ ہے، وہ کون ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے وہ بھی امین ہے۔ مولا کائنات کی جو جانشینی چلی، مولا نے اپنے ہاتھ سے اس جانشینی کو تقسیم کر دیا یا اپنے ہاتھ سے نہیں تقسیم کیا؟ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات امیر المومنین کا کردار کیا ہے؟ ایک مولا کے پاس وہ ہے جو اپنے ذاتی کمالات ہیں، ایک مولا کے پاس وہ ہے جو اپنے ذاتی کمالات نہیں ہے بلکہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، امانت الہیہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امانت الہیہ ہے۔ جو کچھ امانت الہیہ ہے خدا کی دی ہوئی، اس کا نام ہے امامت۔ امامت خدا کی دی ہوئی امانت ہے جو مولا کو حوالے کی گئی ہے، پیغمبر نے حوالے کی ہے، حضور مولا کائنات کو دے کے گئے، تو اس کا نام ہے امامت جو مولا کائنات کو پھری۔ مولا کائنات نے امام حسن کو دی، امام حسن نے امام حسین کو، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ کو سب کو معلوم۔ ایک وہ چیز ہے جو مولا کو، امام کو خدا کی طرف سے نہیں ملی۔ ہر امام کے یہاں، ہر انسان کے یہاں ہے، آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، محنت کی، ڈگری حاصل کر گئی، ہمیں پوسٹ مل گئی، اگر نہ پڑھتے تو یہ پوسٹ نہ ملتی۔ اسے کہتے ہیں ذاتی کمالات، اپنی محنت کے بلبوتے پر آدمی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کمال ایسے ہیں جو مولا نے اپنے زور بازو پہ حاصل کیے۔ کل میں نے ابیار علی کا صبح میں آپ کو تذکرہ سنایا تھا کہ مولا کنویں کھود رہے ہیں اور کنویں کھود کھود کے لوگوں کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، تو یہ ذاتی کارنامہ ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی دولت ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کو جو اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو مولا کے قوت بازو کی تھی، بس میں تفصیل تک میں نہیں جا سکتا، اس ذاتی کمال، ذاتی بلندی، ذاتی عظمت، ذاتی فخر و مباحات کا نام کیا ہے؟ مولا کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے امامت کے بعد؟ خیبر کا معرکہ آپ کی نظروں کے سامنے، پورا خیبر نہیں پڑ رہا ہے کہ لشکر جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، فوج جا رہی واپس آ رہی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، واپس آنے والا نہیں ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ جنگ احد میں مولا کو تلوار ملی، توجہ فرمائیے گا، جنگ احد میں کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ تلوار علی کی اپنی نہیں تھی، اللہ کی امانت تھی، تو جنگ احد میں مولا کو تلوار ملی، تلوار تو مل گئی، تلوار کے ساتھ علم بھی تو چاہیے، نہیں توجہ فرمائی۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے جس کے ہاتھ میں علم برداری بھی ہو، لہٰذا جنگ خیبر میں خدا نے یہ اہتمام بھی کر دیا، مولا کائنات نے اپنی قوت بازو کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو میرے علاوہ اس علم کا کوئی امین نہیں ہو سکتا ہے۔ اب علم اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، علم لے کے میدان میں تو ہر ایک جا سکتا ہے، مگر کبھی پھینک کے بھاگ آئے، کبھی چھوڑ کے بھاگ آئے، کبھی کسی کے حوالے کر کے آئے، اسے علمدار نہیں کہا جاتا ہے۔ جو پتھر پہ علم گاڑ کے خود کھڑا ہو جائے، فتح خیبر کر کے آئے، اسے علم بردار کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ علم بردار اس کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے آخر تک لڑتا رہے، یا مر جائے یا مار ڈالے، یہ ہے علم برداری کی امانت داری۔ سمجھیے، توجہ فرمائیے گا جان گرامی، بس مولا کائنات کو علم ملا تو اپنے کمال سے، اپنی محنت سے، اپنی جنگ سے، اپنے جہاد سے، سب کچھ، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اب نسل امامت، جو کچھ امامت کا عہدہ ملا، کتاب خدا ملی، حدیث ملی، منصب امامت ملا، وہ رسول اللہ نے دیا، لہٰذا رسول اللہ پہلے ہی بنا کے گئے ہیں، میرے بعد علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، سجاد ہوں گے، امام محمد باقر، جعفر صادق، اور آخر تک
امام مہدی تک جو کچھ بھی امام نے پیغمبر نے بتایا، تو وہ سلسلہ تو پیغمبر دے کے گئے، اس میں مولا کائنات کا کوئی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کا اختیار نہیں ہے۔ امامت پیغمبر نہیں بناتا ہے، اپنا وصی و جانشین پیغمبر نہیں بناتا بلکہ خدا بناتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی۔ تو عزیزان گرامی، اس میں مولا کائنات کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن علمداری ایک ایسی چیز ہے جو مولا کائنات کو خود اپنی قوت بازو سے ملی ہے، گویا یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اب جب نسل امامت میں، نسل علی میں علمداری کا مسئلہ آیا تو علی کو ایک علمدار کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو۔ کہا ہے جوانوں سنے، علی کے گھر میں کتاب خدا ہے، لیکن علی کو کتاب خدا کی فکر نہیں ہے، کیونکہ حسن اور حسین موجود ہیں، لیکن علی کے گھر میں علم ہے تو علم بردار کی ضرورت ہے، لہذا مولا کائنات کو فکر ہوئی۔ جب فکر ہوئی تو ایسی ہی ماں چاہیے جس کے یہاں ایسا بیٹا ہو جو علم بردار بن سکے۔ سنیں عزیزان محترم، ایسا ہی بیٹا ہو جو علم بردار بن سکے۔ کل میں نے عرض کیا تھا سیب جنت کا، کہ جب امام حسن اور امام حسین کی ولادت کا مسئلہ آیا تو خدا نے پیغمبر کو معراج پر بلایا اور اپنے نبی کو معراج پر سیب جنت دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس سیب کو کھائیں اور ایک بیٹی پیدا ہو جس کا نام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ لفظ فاطمہ عرب میں، قربان جائیے اس لفظ کی، سنیں، میں اپنے جوانوں کو، خاص طور سے اپنی ماں بہنوں کو، جہاں کہیں بھی آپ اس تقریر کو آج سنیں یا اس کے بعد سنیں، توجہ فرمائیں گے لفظ فاطمہ کیا ہے اس کائنات میں۔ فاطمہ کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا انسان، فخر المرسلین، فخر پیغمبران، رحمت للعالمین، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر سے بڑا انسان تو اس کائنات میں کوئی نہیں نا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب پیغمبر حضور دنیا میں تشریف لائے تو باپ موجود تھے یا نہیں تھے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے ہی انتقال ہو گیا، جس کو ہم تقریباً سبھی مانتے ہیں، بعض میں ہے کہ نہیں، یتیمی میں کچھ مہینے کے تھے یا کچھ سال ہی کے تھے، انتقال ہو گیا، بالکل شروع میں یتیم تھے۔ اور اس کے بعد مادر گرامی بھی اس دنیا سے چلی گئیں، باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اس دنیا میں بالکل یتیم، بالکل بے سہارا، نہ باپ نہ ماں۔ کس نے پالا؟ پیغمبر کی پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے۔ جناب ابو طالب مرد ہیں، میں ماں کی جگہ پوچھ رہا ہوں، ماں کی جگہ کون تھا؟ جناب ابو طالب تو مرد تھے، باپ کی جگہ لیں گے، ماں کی جگہ کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو پیغمبر نے گریہ کیا، اپنا کرتا ان کو کفن میں دیا، قبر میں آپ جا کے لیٹے اور کہا کہ آج گویا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ پہچانا کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ کس کی پرورش کی؟ پیغمبر کی۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے، انہی کا خون، انہی کا دودھ، انہی کی پرورش۔ تو پیغمبر کی پرورش کرنے والی کون؟ فاطمہ بنت اسد۔ جناب مولا کائنات کی پرورش کرنے والی ان کی حقیقی ماں کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کے بعد امام حسن دنیا میں آتے ہیں، ان کی والدہ گرامی کون؟ شہزادی کائنات فاطمہ زہرا۔ امام حسن کے بعد امام حسین دنیا میں آتے ہیں، ان کے بعد ان کی والدہ گرامی کون؟ وہ بھی جناب فاطمہ زہرا۔ اور حتیٰ کہ پانچویں امام کی والدہ کا نام بھی اگر دیکھیں تو ان کا نام بھی فاطمہ بنت حسن ہے۔ پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام اور پھر چوتھے امام کی والدہ جناب شہربانو ہے جن کا تعلق ایران سے تھا، مگر پانچویں امام کی والدہ فاطمہ بنت حسن جناب امام حسن کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، گویا رسالت کو پالنے والی بیوی کا نام کیا ہے؟
جواب دیے. رسول کو پالنے والی، رسالت کو پالنے والی، آخر نبی کو پالنے والی بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. امام، پہلے امام کو پالنے والی بی بی کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. دوسرے امام کو پالنے والی ان کی والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. تیسرے امام ان کی والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. پانچویں امام اس کے بعد جہاں سے نسل امامت مشترک ہوئی اور امام حسن اور امام حسین دونوں کی اولاد میں نسل امامت آئی، ان کی والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. تو جب خدا اپنی امانت اور اپنے فضائل، کمالات، عظمتوں کو کسی بچے کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو خدا کی مشیت اور جو کچھ بھی کہے قضاء و قدر الہی یہ ہے کہ جو بچہ کامیاب ہو، کامران ہو، فضائل و کمالات کا مجموعہ ہو، وہ ایسی عورت کی آغوش میں جائے جس کا نام فاطمہ ہو. ورنہ یہ تاریخی اتفاقی تو کہیں گے یا خدا کی مرضی کہیں گے کہ سب نام فاطمہ کی، فاطمہ نام کی بیویاں ہو رہی. پیغمبر کو پالنے والی وہ بھی فاطمہ، مولا کو پالنے والی وہ بھی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی والدہ گرامی فاطمہ، پانچویں امام کی والدہ گرامی فاطمہ. تو اتنے 4 اماموں کی ماں اور ایک رسول کی پرورش کرنے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ. اب اگر کوئی ایسا فرزند دنیا میں آ رہا ہو جو بظاہر معصوم تو نہیں ہے، جسے منصوص من اللہ معصوم تو نہیں کہا جا سکتا، مگر معصوم کے سائے کی طرح ہمیشہ عصمت کے چاروں طرف رہتا، لہذا ایسی بیوی کے لیے بھی ضرورت ہے، ایسے بچے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اس کی ماں بھی فاطمہ ہو. نہیں متوجہ ہوئے عزیزان گرامی، میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اس کی ماں بھی فاطمہ ہو. مولا کائنات کو کیا چاہیے؟ اپنے علم کا وارث چاہیے، اپنے علم کا وارث چاہیے. لہذا علی کو ایک فاطمہ کی تلاش تھی کہ جس طرح منصب رسالت و امامت فاطمہ کے بیٹوں میں آ گیا، اسی طرح میرا علم بھی کسی فاطمہ کی نسل میں منتقل ہو جائے. لہذا جناب عقیل کے پاس آتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا خاندان ہے جس میں میں شادی کروں اور وہاں میرے لیے بہادر بچہ پیدا ہو؟ یہ حدیث آپ کی نظروں کے سامنے ہے. کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے؟ علم امامت نہیں تھا؟ میں اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ شادی کرنے سے پہلے اپنے گھر کے بزرگ اور خاندان سے مشورہ لو. آج کی دنیا میں جو سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، علی جیسا امام وقت، علم پیغمبر کا مالک، باب علم نبی، نبی کے علم کا دروازہ، وہ بھی جناب عقیل اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقیل کو کم نہ سمجھو، عقیل کو کم نہ سمجھو، یہ خاندان عرب کے انساب ہیں، نسابہ ہیں، یعنی ایک ایک شجرہ، خاندان، ایک ایک پیڑھی سب کو جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عرب کے بڑے بڑے بولنے والے، بڑے بڑے عہدیدار دوسروں کے سامنے آتے تھے تو گرجتے رہتے تھے، مگر عقیل کے سامنے آ کے کوئی نہیں بولتا تھا، کیونکہ یہ نسلوں کو جانتے ہیں. شجرہ گنانا شروع کر دیں گے تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پر. بس عزیزان گرامی زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. تو مولا کائنات نے شادی کے لیے جناب عقیل سے پوچھا، جناب عقیل نے خاندان جناب ام البنین کا پتہ بتایا، اور جناب مولا کائنات نے فاطمہ کلابیہ، جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ. جناب فاطمہ کلابیہ سے شادی کی اور اس کے بعد جناب ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی. تو آپ نے دیکھا کہ جب پروردگار اپنے منتخب بندوں کو اور فضائل و کمالات کے مجسم نمونوں کو بھیجنا چاہتا ہے تو اولاد فاطمہ تو آغوش فاطمہ چاہیے، فاطمہ کی گود درکار ہے. بس عزیزان گرامی، یہ کردار فاطمہ ہے اور جناب ام البنین کا کردار ہے کہ جب علی کے گھر میں آئی تو کہا کہ میرے بچے اگر حسن حسین نہیں ہو سکتے، لہذا اتنے بچے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فرزند رسول ہیں، یہ زہرا کے بیٹے ہیں، لیکن میری گود میں پلنے والا بچہ بھی ایسا باوفا ہوگا، ایسا امانت دار ہوگا جس کا جواب کائنات میں کہیں نہیں مل سکتا. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، علم برداری کیا ہے؟ جناب عباس کا لقب کیا ہے؟ جب کبھی بھی نام عباس آتا ہے
تو ہونٹوں پر نام عباس آیا اور دل میں وفا کا خیال آیا۔ یہ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو پریشان نہ ہو، جو آپ نے کہا انشاءاللہ وہی سنیں گے، لیکن سنیں پہلے کہ معنی کیا ہے، عباس ہے کیا، وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی پیمان کرتے ہیں، اس عہد و پیمان کو جتنا ہم نے وعدہ کیا، آپ نے کہا 10 روپے دینا ہے، ہم نے جب پورے 10 دے دیے، کہا وفا، اس کو پورا کر دیا۔ اگر 10 سے 10 پیسے کم رہ گئے تو یہ وفا نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھرا نہیں، لیول نہیں کیا۔ تو وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو عہد و پیمان کیا ہے اسے کہتے ہیں وفاداری، اس کو پورا کرنا، اس کا نام ہے وفاداری۔ امانت کیا ہے؟ امانت آپ نے کوئی چیز رکھوائی اور وہ پراپرٹی، وہ دولت آپ نے واپس کر دی، اس کو کہا جاتا ہے امانت داری۔ اور جب زبان سے کوئی وعدہ کر لیا، کوئی عہد لے لیا، اس کو کہا جاتا ہے وفاداری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاداری بھی امانت داری کی قسم ہے، یا وفاداری ہی دراصل امانت داری ہے۔ اگر فوج کا کمانڈر وفادار نہ رہے، غداری کر جائے، خیانت کر جائے، تو فوج لڑے گی کیسے؟ اپنے انڈیا پہ جو قبضہ ہوا برٹش پیریڈ میں، ان لوگوں نے قبضہ کیا، کیا وجہ ہوئی؟ جو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہار کے بیٹھ گئے، وجہ صرف یہی تھی کہ کمانڈر ان چیف، فوج کے جنرل جو کچھ بھی تھے، انہوں نے غداری کی، خیانت کی۔ جب علمبردار خیانت کر جائے تو فوج کہاں تک لڑے گی؟ اور جب وہ فوج نہیں لڑ سکتی تو حکومت کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ تو آپ نے سمجھا کہ علم ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ علم میرے ہاتھ میں ہے، یا علم رہے گا یا میں رہوں گا، اس میں کسی طرح کی خیانت برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ہے امانت داری۔ تو سب سے پہلی شرط ہے بہادر ہونے کے لیے، علمبردار ہونے کے لیے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیتیں کی تھی، لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، علمبردار ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قوی ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، پاورفل ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ امین ہو۔ صرف بہادر ہونا ضروری نہیں ہے، طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو علم ملا ہے اس کی امانت کو پورا بھی کرے، ورنہ اگر مضبوط ہوگا، امین نہیں ہوگا تو کبھی بھی بک سکتا ہے۔ اور خالی امین ہوا، مضبوط نہیں ہوا تو امانت داری کو بچا نہیں سکتا۔ امین ہونے کے لیے قوی ہونا ضروری ہے، تبھی تو حفاظت کرے گا، تبھی تو سیکورٹی دے گا، تبھی تو بچائے گا۔ تو عزیزان گرامی، قوی اور امین ہونا علمبرداری کی پہلی شرط ہے۔ اب مولا کائنات کو ایک بیٹا چاہیے جو اپنے علمبردار کا علم کا وارث بنے، جو علی کی قوت اور امانت کا وارث بنے، جو علی کے علم کا وارث بنے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دنیا میں یہ سب کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنا بڑا تھا، لیکن بیٹا ایسا نہیں ہوا۔ بہت کم ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں جو باپ جس لیول تک کسی کام کو چھوڑ کے گیا ہے، بیٹا اس لیول کو، اسٹیٹس کو اونچا کر سکے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسٹیٹس نیچے آ جاتا ہے۔ کوئی پروفیسر ہے، ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی پروفیسر ہو جائے، وائس چانسلر ہو جائے۔ جتنے جج ہیں دنیا میں آج، چیف جسٹس ہیں، ان میں کتنوں کے بیٹے چیف جسٹس بنتے ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو آدمی بھی اپنی محنت مشقت سے کسی منزل تک پہنچتا ہے، بیٹا اس منزل تک نہیں پہنچتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے محنت کی تھی وہ پہنچ گیا، بیٹا نہیں پہنچا۔ لیکن جب امانت داری کا مسئلہ آتا ہے تو لیول جس منزل تک پہنچ چکا ہے اس لیول کو آگے بڑھانا ہے، تب تو کامیابی ہے۔ اگر یہ لیول گھٹ جائے، یہ اسٹیٹس گھٹ جائے تو پھر معاملہ خطرناک ہے۔ علی کی امانت داری کا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے امانت داری کا لیول کہاں تک پہنچایا، امانت داری کو کس بلندی تک پہنچا دیا۔ اب علمداری امیر المومنین کے لیے ایک بیٹا چاہیے جو قوی بھی ہو، امین بھی ہو۔ علی جس لیول، جس منزل پر اس علم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ان کا وارث ہے، جب علم کو اٹھائے گا تو اسی شان سے اٹھائے گا جیسے علی اٹھاتے تھے۔ جب تلوار کو چلائے گا تو اسی شان سے چلائے گا جیسے علی چلاتے تھے۔ نہیں زیادہ گرامی، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ بھائی جس کو جس کام کا وارث بنایا ہے، تو اگر میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اپنی جگہ پر
کسی سے کہوں کہ آپ پڑھ دیے تو کم سے کم اس لیول کے برابر تو ہو، کچھ تو ہو، بولنا تو جانتا ہو، کچھ تو ہو جو آگے مجلس پڑھے گا۔ کوئی نوحہ خان ہے تو نوحہ خانی کے لیے کچھ تو بولنا جانتا ہو جو نوحہ پڑھے گا۔ امیر المومنین تلوار چلانا جانتے ہیں، علم اٹھانا جانتے ہیں، علم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو بیٹا ایسا چاہیے، وارث ایسا چاہیے، علم بردار ایسا چاہیے جو اس کے مطابق ہو۔ بس علی نے جناب عباس کو ٹریننگ دی۔ مختصر کر رہا ہوں واقعے کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنگ صفین میں معاویہ کی فوج سے ایک بہادر پہلوان نکلا، اس نے مولا کائنات کے سپاہیوں کو بلانا شروع کیا، جو بھی جا رہا ہے اس کو قتل کر دے رہا ہے۔ جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ یہ ہر ایک کو قتل کر رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے عباس کو بلایا، کہا اپنی ذرا اتارو، اپنا خود اتارو، اپنی تلوار اتارو۔ سب کچھ لے لیا، اس کے بعد اپنا سر سے خود اتارا، ان کے سر پہ رکھا، اپنی ذرا پہنائی، اپنی تلوار بلائی، وہ بار بار بلا رہا ہے علی آؤ، علی آؤ، علی آؤ میرے مقابلے میں۔ مولا کائنات نے جناب عباس کو اپنا سب کچھ لباس پہنا کے بھیجا، اور جب جناب عباس پہنچے ہیں میدان میں، جیسے ہی مبارز سلابی ہوئی، 2-4 وار چلے، ایک مرتبہ عباس نے مارا، گھوڑا خود بھی کٹ کے گرا، گھوڑا بھی کٹ کے گرا۔ اس کے بعد دوسرا پہلوان آیا، تیسرا پہلوان آیا، اس کے خاندان والے آتے رہے، یہ کاٹ کاٹ کے گراتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ پریشان ہو گیا، سب کہہ رہے ہیں کہ علی آ گئے، معاویہ بھی پریشان، عمرو عاص بھی پریشان کہ علی آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، پتہ کیسے چلے کہ یہ علی ہے یا کوئی اور؟ کوئی کہہ رہا ہے علی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے علی ہے۔ معاویہ نے کہا کہ پوری فوج ایک مل کے حملہ کرے، اگر پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں ہے، اور اگر اپنی جگہ جمع رہے تو سمجھ لو علی ہے۔ 1 لاکھ کی فوج نے عباس کے اوپر حملہ کیا، مگر علی کا شیر آگے بڑھتا رہا۔ فوجوں نے کہا کہ علی آ گئے، اب بھاگ لو، اب کہیں امن و امان نہیں ملنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بھائی محمد والے محمد۔ میدان میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب جیسے ہی فوج ہٹی، علی مسکراتے ہوئے گھوڑا بڑھا کے آگے آئے، لشکر شام سامنے کھڑا ہوا ہے۔ مولا نے رخ سے نقاب اٹھی کہ جس کو تم علی سمجھ رہے ہو یہ 14 سال کا عباس ہے۔ جب علی عباس بالغ نہیں ہوا ہے تو وقت کا علی دکھائی دیتا ہے۔ جب 32 سال کا عباس کربلا میں فرات پہ آئے گا تو فوج کہاں رکے گی؟ دیکھا آپ نے؟ میں کہوں گا مولا اتنے بیٹے تھے جناب محمد حنفیہ کے جوہر دکھا چکے، امام حسن کو جنگ جبل میں بھیج چکے، امام حسین کی تلوار کے جوہر دکھا چکے، عباس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو آپ نے کربلا کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، یہ بیٹا تو کربلا کے لیے آیا تھا۔ مولا کائنات جواب دیں گے کہ ہے کربلا کے لیے، لیکن علی نے جو کچھ ٹریننگ دی ہے، جو تربیت کی ہے، اپنا امتحان دیکھنا چاہتے ہیں، اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو تربیت ہوئی ہے وہ تربیت پوری ہے یا پوری نہیں ہے۔ واقعہ سنیں عزیزان گرامی، مولا تجربے کے بغیر جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، مگر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تجربے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کے بارے میں ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب محمد حنفیہ سے کتنے بہادر تھے، میں ان کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ اور لشکر کی آخری جو ٹکڑی ہے نگاہ وہاں رہنی چاہیے، اور بڑھتے چلے جاؤ، حملہ کرتے چلے جاؤ، تیر چلیں، تلوار چلیں، نیزے چلیں، بھالے چلیں، مگر تمہارے قدم نہیں رکنے چاہیے۔ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر علی کا بیٹا اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ یہ جناب محمد حنفیہ سے کہا، مگر ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ جب پہنچے ہیں اور لشکر شام نے دیکھا کہ علی کا شیر آ گیا، محمد حنفیہ آ گیا، تو ایک مرتبہ تیروں کی ایسی بارش ہوئی،
روایت کہتی ہے ایسے تیر برسے کہ محمد حنفی آگے بڑھنا چاہتے، تیروں کی بارش دیکھ کے ذرا پیچھے ہٹ جاتے، پھر آگے بڑھنا چاہتے، پھر پیچھے ہٹ جاتے. تو جناب مولا کائنات نے کہا کہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہو؟ کہا بابا تیروں کی بارش ہو رہی. علی نے کہا ہاں ارکو امک، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. بہرحال یہ علی کے بیٹے تھے. مولا کائنات نے بتایا کہ دیکھو اگر ماں کے دودھ کا تھوڑا بہت اثر آ جائے تو علی کے خون کا اثر بھی تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن اسی میدان صفین میں جب جناب عباس آئے اور دشمن پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو عباس کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ علی نے کہا میں دیکھ چکا ہوں کہ ماں کی دودھ کا اثر ہوتا ہے، لہذا ایسی ماں تلاش کر کے لاؤں گا جس کے دودھ میں کہیں بزدلی نہ پائی جاتی ہو. ایک صلوات پڑھ دے میں محمد والے محمد. اور یہی تو گویا مولا کائنات نے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کو میدان صفین میں کیوں اتارا؟ تاکہ بتا دیں، معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جس ماں کو لے کے آئے ہیں اس بیٹے کی ولادت کے لیے، اس کے یہاں شجاعت اپنی آخری منزل تک ہے. یہ شجاعت علی کی برابری کر رہی ہے. یہ وفاداری شجاعت علی کی وفاداری کر رہی ہے. بس اسی لیے جناب فاطمہ کلابیہ کو لے کر آئے تھے اور جناب عباس کی اسی طرح سے انہوں نے تربیت کی تھی. ایک صلوات پڑھنے میں محمد والے. چار معصوموں کی گودی میں پلا ہے عباس، چار معصوموں کی گودی میں پلا ہے عباس. مانگنے والے علی ہے تو ملا ہے عباس، سبحان اللہ. مانگنے والے علی ہے تو ملا ہے عباس. جو علی دنیا کو دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جو علی دنیا کو دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس علی کو تمنا کی دعاؤں سے ملا ہے عباس. میرے ٹاپک کو نہ بھولیے گا. امانت داری کیا چیز ہے؟ دیکھیے جناب عباس کو کہا جاتا ہے وفادار. اور آپ آج مولا کی شجاعت کا تذکرہ سننے آئے نا کہ بہادری کیا چیز ہے. ایک دن پیغمبر اکرم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں کسی جگہ پر مدینے میں، دیکھا کچھ جوان اکٹھے ہیں، کچھ بھیڑ ہے، پبلک لگی ہوئی ہے. تو حضور سرور کائنات رکے، دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی. جوان تو پیغمبر کو چاہتے ہی تھے دل و جان سے. تو دیکھا ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور لوگ جوان اس کو اٹھا رہے ہیں. کوئی یہاں تک لاتا ہے، کوئی منہ تک لاتا ہے، کوئی سر تک اٹھاتا ہے، کوئی آدھے منٹ تک، کوئی 2 منٹ تک اس کو اٹھا کے رکھتا ہے، پھر اس کو چھوٹ جاتا ہے، زمین پہ چلا جاتا ہے. ایک آدمی، دوسرا آدمی، پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ویٹ لفٹنگ ہو رہی ہے، بہادری کا مقابلہ ہے، شجاعت کا مقابلہ ہے. اس زمانے کا اولمپک یہی ہوتا تھا. ہم بہادری میں دیکھ رہے ہیں کون سب سے زیادہ بہادر ہے، کون سب سے زیادہ طاقتور ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ پیغمبر کی جتنی بھی حدیثیں ملیں گی آپ کو سب پریکٹیکلی ایسے ہی موقع پر فرما دیتے. آپ نے فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے بڑا بہادر، شجاع، طاقتور، دلیر وہ ہے جو اپنی خواہش نفس، اپنی تمنا کے اوپر کنٹرول رکھے. سب سے بڑا بہادر، طاقتور، دلیر، شجاع، ویٹ لفٹر وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اسے کہا جاتا ہے سب سے بڑا بہادر. یہ کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر کی. پیغمبر سب سے بڑے بہادر ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، ایک ذہن میں یہ بھی رہتا ہے کہ پیغمبر نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں. لیکن ایک حدیث آپ کو سنا دوں، آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے پیغمبر کے بارے میں. یہ نہ سوچیں کہ حضور تو کچھ تھے ہی نہیں.
مولا کائنات سے بڑا تو کوئی بہادر نہیں ہے نا ہماری نظر میں، اور یقیناً تاریخ میں نہیں. لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنی شدت اور آخری گرمی اور انتہا پر ہوتی تھی، کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بہادر کہہ رہا ہے، جو سب سے بڑا بہادر ہے ہماری نگاہ میں. مولا فرما رہے کہ جب جنگ اپنی آخری گرمی، حدت اور مار کاٹ کی منزلوں پر ہوتی تھی اور ہم کو خطرہ محسوس ہوتا تھا تو ہم دامن پیغمبر میں پناہ حاصل کیا کرتے تھے. سمجھے شجاعت پیغمبر کیا ہے؟ جہاں علی جیسا بہادر دلیر پناہ حاصل کر رہا ہے اور حفاظت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے شجاعت پیغمبر. بہرحال پیغمبر نے صحیح تعریف کی کہ اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو دبا لے. اب مولا عباس کی شجاعت آپ کو سننا ہے، سنیے کہ علی کے اس لال کی، علی کے شیر کی شجاعت اور بہادری کیا ہے. میدان جنگ میں لوگوں کے سر کاٹ دینا یہ سب کا کمال ہے، لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن کے سینے سے اتر آنا یہ ہے اشجع الناس. حدیث پیغمبر ملاحظہ فرمائیے، غلبہ ہوا، اپنی خواہش پیدا ہوئی تو اس کو کنٹرول کیا مولا نے نا. لہٰذا یہ کون ہوئے؟ اشجع الناس، سب سے بہادر ہوئے ایسی منزل پر جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، صرف ہاتھ کام کرتا ہے یا تلوار کام کرتی ہے. وہاں مولا نے بتایا کہ علی کی تلوار بھی عقل کے مطابق چلتی ہے، حکم خدا کے مطابق چلتی ہے. بہرحال یہ پہلی منزل ہے جو مولا کی شجاعت دیکھ لی آپ نے کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. بھائی عباس کی شجاعت دیکھیے. پہلا منظر جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جب مدینے میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین بنی ہاشم کو لے کر گئے اور سب کے سردار جناب عباس علمبردار ہیں، اور آپ نے محل سرا سے باہر، یزید کے دربار سے باہر ان بنجوانہ نے بنی ہاشم کو روک دیا. اور جب مروان نے بدتمیزی کی، واقعہ آپ کے سامنے تفصیل میں نہیں جانا ہے، جب مروان نے بدتمیزی کی تو جناب عباس اور جوانہ نے بنی ہاشم جیسے ہی داخل ہوئے اور جناب عباس نے تلوار نکالی تو مروان کا کام تمام کر دیتے، ولید کا کام تمام کر دیتے، معاملہ ختم رہا. مگر حسین نے کہا میرے بھائی تم کربلا کے لیے ہو لہذا تلوار نہیں چلے گی. غلبہ ہوا، جناب عباس نے اپنی تلوار کو اندر رکھ لیا. اس کے بعد جب حر نے بدتمیزی کی، لجام فرج پر ہاتھ ڈالا، پھر مولا کائنات کے شیر کو جوش آیا، پھر تلوار نکالنا چاہیے، کہا نہیں ابھی کربلا نہیں آئی ہے. پھر عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. پھر جب ساحل فرات پر خیمے لگائے گئے، نظر آپ واقعات آپ کے سامنے، ساحل فرات پر خیمے لگائے گئے، کہا خیمے کو یہاں سے ہٹایا جائے. عباس نے کہا کس کی ہمت ہے جو میری موجودگی میں دریا سے حسین کے خیمے ہٹا دے. جب امام حسین کو معلوم ہوا، زینب سے کہا اب تم بلاؤ، میں عباس کو نہیں روکوں گا، اب کربلا آ گئی ہے، اب عباس کی شجاعت کو حسین نہیں زینب کو روکنے کی ضرورت ہے. جناب عباس کو شہزادی نے بلایا اور کہا کہ نہیں خیمے ہٹا لو. جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے کھول لیے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 9 محرم کو جب امام حسین کی فوج کے اوپر خیموں کی طرف حملہ ہوا اور امام حسین سے جناب عباس نے کہا مولا آپ تو کہتے تھے کہ ہم جنگ کی شروعات نہیں کرتے ہیں، اب تو حملہ ہو گیا، اب تو ادھر سے جنگ سٹارٹ ہو گئی، اب تو اجازت دے دیجئے. امام نے کہا نہیں ایک رات کی مہلت لے لو. اتنی منزلوں پر حسین نے عباس کے طوفان شجاعت کو روکا. غلبہ ہوا اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنی خواہش کو دبا کر حکم مولا کی اطاعت کرے. ایک صلوات پڑھیں مولانا نواز. عباس کیا چیز ہے عزیزان گرامی، کبھی اس اینگل سے سوچئے جس اینگل سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنی خواہش کو کنٹرول کرے. لیکن یہ تو بہت چھوٹے واقعات تھے جناب عباس کے لیے، اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں کہ اگر اپنی تلوار کو روک لیا، بڑا بھائی سر پہ موجود ہو تو پھر وہ بھی امام وقت ہے، سردار جوانہ جنت ہے، جناب عباس کو معرفت ہے، روک لیا تو بہرحال فرض شناسی تھی اور انہوں نے روک لیا. لیکن اس کے بڑا ایک اور واقعہ ہے میدان کربلا میں. میری نظر میں جناب عباس کی شجاعت کی اس سے بڑی دلیل
اور کہیں نہیں۔ واقعہ آپ سنیں گے، اگر دو دوست ہوں، میرا کسی سے جھگڑا ہو جائے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، میری آپ کی دوستی ہو، اور اگلے دن ہم دونوں جا رہے ہوں، جس سے جھگڑا ہوا وہ سامنے سے آ رہا ہو، میرا اس سے جھگڑا ہوا، آپ میرے دوست ہیں اور وہ آپ کو بلائے کہ ذرا ادھر آؤ، آپ کیا کہیں گے؟ دوست کو دیکھیں گے، سامنے والے کو دیکھیں گے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جہاں لانا چاہتا ہوں میں جوانوں کو، دو دوست، دو بھائی آپس میں دوست ہیں، ایک بھائی سے کسی کا جھگڑا ہوا اور جو دشمن ہے وہ آگے دوسرے بھائی سے ملنا چاہتا ہے، تو یہ بھائی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کہا نہیں جا سکتے، کہ اگر جائیں گے تو یہ دوستی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر نے صرف فوجیں اکٹھی نہیں کی تھی، صرف تلواریں اکٹھی نہیں کی تھی، صرف نیزے، گھڑ سوار اور بہادر اور لڑاکا اکٹھے نہیں کیے تھے، بلکہ ہر طرح کی تدبیر، پروپیگنڈا، چال جالسازی، ہوشیاری، دغا بازی، فریب، جو کچھ دنیا کے دھندے ہو سکتے تھے سب کچھ جمع کیے گئے تھے۔ سمجھے میں آپ کو کہاں لا رہا ہوں؟ سب سے بڑا مجرم، دنیا کا خطرناک ترین انسان، اشقل اولین و آخرین، سب سے زیادہ خطرناک انسان، ایک مرتبہ شمر آتا ہے، 9 محرم کی شام ہے، آ کے کہتا ہے کربلا میں داخل ہوا، کہا مجھے عباس سے کام ہے۔ سمجھے، توجہ فرمائیے گا، مجھے عباس سے کام ہے، عباس آؤ مجھے تم سے بات کرنا ہے۔ کون تھا شمر؟ روایت کہتی ہے کہ جناب ام البنین کے قبیلے کا تھا، خاندان کا تھا۔ تو جب ابن زیاد کے پاس سے آنے لگا تو وہ امان نامہ لے کے آیا کہ میں اپنے بھانجوں کو خاندانی قرابت دکھا کے گویا مولا کا حضرت امام حسین کی فوج میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، علمدار کو خریدنا چاہتا ہے۔ جناب عباس سے محبت نہیں، اس کو صرف پھوٹ ڈالنے کے لیے آیا۔ کہا مجھے عباس سے کام ہے۔ اگر دو سگے دوست ہوں، پکے مضبوط دوست ہوں، اور دشمن آ کے کہے بھائی مجھے تم سے ملنا ہے، تو دوسرا دوست کیا کہے گا؟ علی کے شیر عباس سے کوئی حسین کی موجودگی میں یہ کہے عباس مجھے تم سے ملنا ہے، عباس کے تیور کیا ہوں گے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، عباس کے تیور کیا ہوں گے؟ ایک مرتبہ غیظ آیا کہ اس کی یہ اوقات ہے کہ عباس اس سے ملنے جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جناب عباس اور ان کے تینوں بھائی میدان کربلا میں تھے۔ جناب ام البنین کو 4 بیٹے خدا نے دیے، چاروں کے چاروں بیٹے میدان کربلا میں اس وقت موجود تھے، چاروں کو بلایا تھا اس نے۔ کیا ہوا؟ کہ ہم اس سے مل نہیں سکتے، اس اوقات میں نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں مجھ سے بات کرے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ عجیب ہو فإن کان فاسقا، اگرچہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، ہمارے مقابلے میں آیا ہے، مگر جو کہہ رہا ہے کم سے کم سن تو لو کیا کہنا چاہتا ہے۔ کربلا تلوار کا نام نہیں ہے، کربلا ہنگاموں کا نام نہیں ہے، کربلا گھوڑ دوڑوں کا نام نہیں ہے، کربلا قتل و غارت غرقی خون خرابے کا نام نہیں ہے، اسی کا نام ہے کربلا۔ نہیں زانی گرامی نہیں سمجھے آپ جوانوں، میرے دوستوں، عباس علمبردار کا علم آپ ابھی اٹھائیں گے۔ عباس کی شجاعت اور غیرت کہتی ہے کہ دشمن سے ہاتھ نہیں ملانے والے، دشمن کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امامت کہہ رہی ہے کہ اگر شمر جیسا بھی دشمن ہو، اگر ٹیبل پر تمہیں بلا رہا ہے بات کرنے کے لیے، اگر تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کم سے کم اس کو اتنا موقع تو دو کہ اپنی بات کہہ لے۔ نہیں سمجھے عزیزان گرامی، کربلا کیا ہے؟ کربلا جنگ و جہاد نہیں ہے، کربلا دین کی حفاظت کا نام ہے۔ پیغمبر امانت داری لے کے آئے تھے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، کہا ہم ان سے بات نہیں کریں گے، وہ فرما رہی ہم کبھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ ان کے گھر والے کہہ رہے ان سے نہیں ملنا، ان کے گھر والے کہہ رہے ان سے نہیں ملنا، اگر گلی میں بھی چلے گئے تو ہمارے سے تعلقات ختم۔ کیوں؟ بھائی جو میاں بیوی تھے آج تک ساتھ رہے تھے، ملنے دیجئے، کچھ بات کرنے دیجئے، کہا نہیں ہم نہیں ملنے دیں گے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، کہا ہم ان ایک دوسرے سے نہیں ملنے دیں گے۔ اسی طریقے سے کسی اور میں جھگڑا ہوا، ایک جگہ جھگڑا ہوا، اتفاق سے ناراضگی ہوئی، سب نے کہا کہ ایک چھت کے نیچے ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے، آج کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، یہ ہے اسلام ہمارا۔
تو کسی نے کہا بھائی چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے، چلے جاؤ میدان اتنا بڑا پڑا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے بات کر لو۔ تو جب اختلاف ہوتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ جن دونوں میں جھگڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی ایک ٹیبل کے اوپر نہ بیٹھیں، ایک جگہ نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے آس پاس نہ بیٹھیں۔ حسین میدان کربلا میں یہی سکھانے کے لیے آئے ہیں، اگر سامنے والا شبر جیسا بدبخت انسان بھی ہے، اگر بلا رہا ہے ایک مرتبہ چلے تو جاؤ، کیا کہہ رہا ہے، چلے تو جاؤ تاکہ معلوم ہو کیا کہنا چاہتا ہے۔ بس جناب عباس کی شجاعت اور بہادری، ضبط نفس یہی تھی کہ عباس نے ایک مرتبہ اپنے کو کنٹرول کیا، پوچھا کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے، کہا میں تمہیں امان دینے کے لیے آیا ہوں، ابن زیاد سے امان لے کے آیا ہوں۔ کہا یہ بتا فرزند رسول کے بھی لیے امان ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، حسین کے لیے امان نہیں، تمہارے لیے امان ہے۔ کہا تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر بھی لعنت۔ نہیں عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس سے آخری مجلس تک آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ ساتھ نہیں چلیں گے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے۔ بڑی محنت کی ہے میں نے اس ٹاپک کے لیے۔ تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر بھی لعنت، امان دینے والے ابن زیاد پر بھی لعنت۔ عباس نے کیا کہا، امان پہ لعنت؟ کیا ہوا؟ عباس نے کہہ دیا ختم ہو گئی بات۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا یہاں تک، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، نئی بات آج سنیے۔ پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی ضرورت کا نام کیا ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، سب سے بڑی پہلی ضرورت کا کیا نام ہے؟ زور سے بولیے، آپ بتائیے، یاد نہیں؟ امن و امان۔ اگر کسی شہر میں، کسی سٹی میں دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہو مگر امن و امان ہو تو کوئی اس سٹی میں، شہر میں نہیں رہے گا۔ وبا پھیل جائے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، جنگ ہو جائے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور کوئی چوری ڈاکہ ناامنی پیدا ہو جائے تو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو انسانی زندگی کی پہلی ضرورت کا کیا نام ہے؟ امن و امان۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ زندگی کی پہلی ضرورت کیا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جن لوگوں نے پیچھے سے کہا تھا بتائیں ذرا، زور سے بولیے تھوڑا۔ جب میں نے جوانوں سے سوال کیا تھا کہ زندگی کی پہلی ضرورت کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ پانی۔ حقیقت ہے، صحیح ہے۔ حفاظت، سیکورٹی کے لیے امن و امان، اور زندگی کے لیے پانی، اس کے علاوہ اور دو نہیں۔ اگر کہیں امن و امان نہ رہے تو لاکھ پانی ہو انسان چھوڑ کے چلا جائے گا، اور اگر کہیں لاکھ امن و امان ہو اور پانی نہ ہو تب بھی انسان مجبور ہو کے چلا جائے گا۔ نہیں عزیزان گرامی، اب تک آپ نے میری بات پر توجہ نہیں کی۔ عباس کس کو کہتے ہیں؟ کس بہادر کا نام ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف دو چیزیں چاہیے، یا امنیت اور امان چاہیے یا پانی چاہیے۔ سنو لمبردارو، عباس اس شجاع کا نام ہے۔ آیا ہاشم کا امان دیتا ہوں کہ تیری امان پہ لعنت۔ عباس کو امان کی بھیک نہیں چاہیے۔ دریا فرات میں گولا ڈالا، چلو میں پانی اٹھایا، کہ یہ پانی دنیا کو زندگی دیتا، عباس کو پانی نہیں چاہیے۔